الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کل کے درس میں توحید کے علم حاصل کرنے کی فرضیت اور اس کے وجوب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ توحید کا علم حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کے صفات کا علم رکھنا اور اس کے تصرفات، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے جاننا پہچاننا ضروری ہے اور توحید کا یہ تقاضا ہے. اسی طریقے سے توحید کو 3 قسموں پر منقسم کیا جاتا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. ان تینوں قسموں پر مکمل طور پر ایمان رکھنا، اپنے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا اور جو بھی اعضاء و جوارح سے عمل کرتے ہیں، یا وہ زبانی ہو یا بدنی ہو، تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو برقرار رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی افرادیت کا اقرار کرنا اور ہر ایک کی چیزوں میں اس کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ توحید کا تقاضا ہے. توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا رب ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی دنیا کے تمام تدبیرات کو پیدا کرنے والا، دنیا کے نظام کو چلانے والا، بارش دینے والا، رزق دینے والا. اس طریقے کے جتنے بھی امور ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. یہ توحید ربوبیت ہے کہ تمام چیزوں کا جو رب ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. وہ اللہ الذی، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا شریک ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو اس طرح کے من یفعل من ذلکم من شیء، جیسا ان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے قدرت کا اقرار کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے: هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء من ذلک من شیء. کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا شریک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا شریک ہے جو وہ بھی کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری ہے. ان تمام شرکا سے، تمام جس چیزوں کو، جو تمام معبودان باطلہ کو یا کسی بھی چیز کو کسی بھی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام ٹھہرایا جاتا ہے، وہ کسی بھی امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے، تمام چیزوں سے بری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا خالق و مالک رازق ہے، وہی دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی
ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اپنی ربوبیت کے بارے میں بتایا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد اس کا رزق دینے والا، اس کے بعد دوبارہ اس کو موت دینے والا، پھر اس کے بعد موت کے بعد اس کو زندگی دینے والا، تمام چیزوں کا رب، تمام چیزوں کا بنانے والا، تمام چیزوں کو چلانے والا اور دنیا کی تمام نظاموں کو چلانے والا، تمام تدبیرات کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور یہ توحید ربوبیت، یہ توحید ربوبیت ایسی ہے جس کو تمام مشرکین بھی جس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اقرار تمام مشرکین بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے اندر وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مشرکین کہا ہے۔ تو توحید پر عمل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو موحد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام توحید پر، توحید کے تینوں اقسام پر مکمل طور پر ایمان رکھنا، اس کا اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ دنیا و جہان کا پالنے والا کون ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو ضرور ضرور وہ لوگ کہیں گے اللہ ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ضرور اقرار کریں گے۔ اور دوسری جگہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، حقیقتاً ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم انہیں قریب سمجھتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرابت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریب کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہیں پکارتے ہیں، بلکہ حقیقتاً ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ حقیقتاً اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی معبود ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی انہیں مشرکین کہا، کافرین کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ظالموں میں سے کہا، کیونکہ وہ اللہ کے ربوبیت کا تو اقرار کرتے تھے لیکن الوہیت کے میں شریک کیا کرتے تھے، اسماء و صفات میں شریک کیا کرتے تھے۔ تو حقیقت میں توحید پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے تمام توحید کی تمام قسموں پر عمل کیا جائے اور اس کا اقرار کی جائے، مکمل طور پر اس پر عمل کی جائے، پھر توحید کا حق ادا ہو سکتا ہے، پھر توحید کا مکمل طور پر حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور یہی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ ساتھ الوہیت کا، اس کے اسماء و صفات کا، تمام چیزوں کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مکمل طور پر، توحید پر مکمل طور پر ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی توحید کا تقاضا ہے، توحید کی تمام قسموں پر مکمل طور پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ الہ العالمین ہمیں کامل موحد بنائے اور توحید کی تمام قسموں کو ہمیں ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔